بازی کرتے ہوئے زندہ باد کا نعرہ لگایا جاتا ہے۔ کیا کسی مخلوق کے لیے زندہ باد کا نعرہ لگانا حلال ہے؟ جبکہ ہمیشہ کی زندگی تو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہی شائع ہے۔ الحی القیوم صرف اسی کی خوبیاں ہیں۔ دیکھیں جی، یہ ایک سینسٹیو ٹاپک ہے۔ جو لوگ ذرا توحید کے بارے میں زیادہ سینسٹیو ہیں، ضرورت سے زیادہ، تھوڑا بہت تو سینسٹیو ہونا چاہیے، ضرورت سے زیادہ ہوں گے تو آپ غلوب بھی کر سکتے ہیں۔ جیسے شیطان اللہ کو سجدہ کرنے کے لیے راضی تھا، اللہ کے کہنے پر پیغمبر کو راضی نہیں ہوا، تو ضرورت سے زیادہ سینسٹیو ہو گیا نا وہ، اور تکبر آ گیا اس کے اندر۔ ضرورت سے زیادہ سینسٹیو نہ ہو، جو اللہ اور اس کے انبیاء کی تعلیمات ہیں، کتابوں کے ذریعے ہم تک پہنچی ہیں، بس اس کے اندر رہیں۔ تو اس میں اب چونکہ یہ ہمارے معاشرے کے اندر زندہ باد کا مطلب قطعاً نعرہ لگانے والا بھی اور جس کے لیے بھی لگ رہا ہوتا ہے، اس کے دماغ میں بھی کہیں نہیں ہوتا کہ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہے۔ اگرچہ یہ فارسی کے اندر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، ہمارے قومی ترانے میں بھی پائندہ باد آتا ہے، زندہ باد یعنی ہمیشہ زندہ رہے۔ تو ظاہر ہے ہمیشہ تو کوئی نہیں زندہ رہتا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی خوبی ہے، قرآن کے اندر آیا ہے کل من علیہا فان، اس روئے ارض پہ جتنے ہیں سب کو فنا ہونی ہے، تیرے رب کا نام ہی صرف باقی رہنے والا ہے۔ سورہ قصص میں ہے تیرے رب کا چہرہ باقی رہے گا، باقی ہر چیز فنا ہو جائے گی، سب کو فنا ہونا ہے۔ چہرے سے مراد اللہ کی ہستی ہے۔ تو سر امام بخاری امام مسلم زندہ باد ہے، 1200 سال ہو گئے ہیں، خود مر چکے ہیں، لیکن اپنی تعلیمات میں زندہ باد ہیں، ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے۔ آج پورا کے پورا دین آپ کا ڈیپینڈنٹ ہے سنت کے حوالے سے انہی کتابوں کے اوپر، قرآن کے بعد، تو وہ زندہ باد ہے۔ خلفائے راشدین زندہ باد ہے، ان کی تعلیمات، ان کی اپنے دور کے اندر کی ہوئی اصطلاحات اور نبی علیہ السلام کی جو تعلیمات کو جس طریقے سے پریکٹیکلی انہوں نے نافذ کیا، ایک ہمارے پاس ماڈل چاہے 1400 سال پرانا ہی ہے، لیکن ہم کسی کو بتا تو سکتے ہیں نا یار، روئے ارض پہ ایسے لوگ بھی رہے ہیں حکمران، ٹھیک ہے، یہ لازم بات ہے، اس کے بعد تو ہم نہیں دکھا سک رہے۔ تو ایک وہ زندہ باد والا ماڈل تو ہے۔ تو اس طرح کے جو الفاظ ہیں نا، ان کو لفظی طور پہ نہیں پکڑنا چاہیے، اس کی تھیم کے اوپر غور کرنا چاہیے۔ جب کوئی لفظ کسی زبان کے اندر مستعمل ہو جائے اور اہل زبان جو اس کا معنی لے رہے ہوں، پھر اس کے اوپر قدغن نہیں ہوگی، الا یہ کہ وحی کے ذریعے اس کو غلط قرار دے دیا جائے۔ جس طرح آپ کو پتہ ہے قرآن حکیم میں ہے نا، لا تقولوا راعنا، اے اہل ایمان راعنا نہ کہو، حالانکہ یہ برا لفظ نہیں تھا، لیکن یہودی سے بگاڑ کے کہتے تھے رائینا، نبی الاسلام کہتے تھے وہ منافقین، اے ہمارے چرواہے، صحابہ کہتے تھے ہماری رعایت فرمائیں، یعنی بات دوبارہ ارشاد فرما دیں اے نبی الاسلام۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم انظر نہ کہو، یا رسول اللہ ہمارا انتظار کر لیں، یعنی تھوڑی رک کے بات کریں یا بات کو ریپیٹ کرتے ہیں، یا ہماری طرف توجہ فرمائیں، نظر کرم فرمائیں۔ وہ لفظ ہی چھڑوا دیا، ٹھیک ہے، یہ تو چھڑوا دیا، لیکن قرآن میں ایک اور لفظ ہے وہ نہیں چھڑوایا۔ وہ قرآن میں آیا کہ سمعنا و اطعنا، ہمارا پورا دین اس پہ ہے نا، سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر۔ تو قرآن میں آتا ہے سورہ نساء کے اندر، المائدہ میں، آل عمران میں آپ دیکھیں گے کہ وہ کافر کہتے تھے سمعنا و عصینا، ہم نے سنا اور نافرمانی کی۔ اب اللہ نے نہیں کہا کہ تم سمعنا و اطعنا، اطعنا کہنا ہی چھوڑ دو، ہر چیز بھی تو چھڑوائی نہیں جا سکتی نا، جو چھڑوانے والی تھی چھڑوا دی۔ تو اب یہ زندہ باد والا نعرہ یا اس قسم کی چیزیں چھڑوائی نہیں گئی۔ اسی طریقے سے مسند احمد میں آتا ہے، ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ ما شاء اللہ و شئت، اے اللہ کے رسول جو آپ چاہیں، جو اس کا رسول چاہے۔ تو آپ فرمایا اجعلتنی للہ ندا، کیا تو نے مجھے اللہ کے مقابلے پہ کھڑا کر دیا؟ قل بل ما شاء اللہ وحدہ، بلکہ کیا جو اکیلا اللہ چاہے۔ تو آپ نے چھڑوا دیا۔ تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں نا، وہ چھڑوائی جا سکتی ہیں جو نص قطعی سے ثابت ہے۔ جو نص قطعی سے نہیں ہے اس کو بھی اگر آپ بہتر سمجھتے ہیں تو اجتہاداً چھڑوا سکتے ہیں، فتویٰ نہیں کسی پہ لگا سکتے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ فتوے کا پھر آپ نقصان دیکھ رہے ہیں کہ قرآن میں لفظ آیا نبی علیہ السلام کے لیے میت، انک میت و انہم میتون، سورہ الزمر آیت نمبر 30،
اے نبی تمہیں بھی مرنا ہے، تمہارے مخالفین کو بھی مرنا ہے۔ اور یہاں پہ بریلوی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ لفظ استعمال کیا، آپ گستاخ ہو جائیں گے، آپ کے وصال فرما گئے۔ قرآن کہہ رہا ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل، اگر نبی مر جائیں یا قتل ہو جائیں، شہید کا لفظ بھی استعمال نہیں کیا، تو کیا تم دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے؟ یہ کہتے نہیں آپ، اللہ کہہ سکتا ہے، آپ نہیں کہا، آپ کہیں وصال شریف، تو میں نے ان کو یہ بھی پکی دے دی کہ ٹھیک ہے اللہ کہہ سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کہہ سکتا، کہتے ہیں نہیں۔ تو میں نے کہا بخاری میں خطبہ اٹھا کے دیکھو حضرت ابو بکر کا پہلا، وہ کیا کہہ رہے ہیں حمد و صلات کے بعد؟ وہ کہہ رہے ہیں الا من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات، آگاہ ہو جاؤ جو محمد کی عبادت کرتا تھا تو محمد علیہ السلام مر چکے ہیں۔ ومن یعبد اللہ فان اللہ حی لا یموت، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے یا کرے گا وہ جان لے کہ اللہ کو موت نہیں آئے گی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے تو وہ لفظ خود استعمال کیا، بلکہ اس میں ویلیو ایڈیشن کی کہ فرضی جملے بول دیے کہ تم میں سے اگر کوئی کر رہا ہے نا حضور کی عبادت تو جان لے کہ جو مر جائے اس کی عبادت نہیں ہوتی ہے، اللہ زندہ ہے۔ کسی نے نہیں کہا کہ حضرت شرک تے ختم ہو چکا ہے، اور صحابہ نے تسی مشرک کہہ دیتا ہے، ساڈے تو کوئی عبادت نہیں کرتا، تسی فرضی جملے بول رہے ہو، تسی حضور دی چون چون کے تنقیس لب دے ہو، کہہ سکتے تھے نا، نہیں کہا۔ ان کو پتا تھا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کے ماننے والوں نے ان کو خدا بنایا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اپنے جالوں کی تربیت ایسی کی تھی کہ ان کے ساتھی جو ہے نا وہ حضور کی میت کے اوپر توحید بیان کر رہے تھے۔ یہ رسول اللہ کی کامیابی ہے کہ ان کی وفات کے اوپر توحید بیان ہو رہی ہے۔ اور حضرت بکر نے پھر یہ ساری آیات تلاوت کی ہیں، انک میتون و انہم میتون، سورہ زمر آیت نمبر 30، سورہ آل عمران آیت نمبر 144، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، اپنے بات کی دلیل میں یہ الفاظ استعمال کیے۔ تو اجتہاداً اگر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ یہ لفظ مناسب نہیں ہے، اپنے اوپر ضرور امپلیمنٹ کرے، کسی کو فتویٰ نہ لگائے۔ اگر وہ کہتا ہے جی میرے نزدیک زندہ باد نہیں کہنا چاہیے، مجھے تو اس سے وہ آتا ہے، تو آپ اپنے اوپر ضرور امپلیمنٹ کریں، جو کہہ رہے ہیں نا اس کو برا نہ کہیں۔ اور میں اگلی بات کروں گا کہ یہ تو جو اپنے علماء کو دعائیں دیتے ہیں حافظہ اللہ تعالیٰ، اللہ اس کی حفاظت کرے، تو اس کے ساتھ یہ بولنا چاہیے ٹل ڈیتھ، ورنہ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیشہ حفاظت کرتا رہے، نہیں قیامت تک زندہ رہے، تو کہیں گے نہیں یار انڈرسٹوڈ ہے، ڈیتھ تک کی بات ہو رہی ہے۔ دامت برکاتہم عالیہ، ان کا جو ہمیشہ کے لیے ان کی برکات جاری رہے، تو کہیں گے نہیں زندگی تو ہمیشہ کی نہیں ہے، علمی برکات تو چل سکتی ہیں نا آگے۔ ابھی جو لوگ یوٹیوب میں اپنی ویڈیوز ریکارڈ کروا رہے ہیں تو معاملات چل رہے ہیں۔ آپ ذرا امیجن کریں کہ فکر آخرت کے اوپر جو مولانا طارق جمیل صاحب ویڈیوز امت کو دے گئے ہیں، یہ واز اگر آج سے 500 سال بعد کوئی بندہ سنے گا، اس کو کوئی بندہ کتابوں میں تو وہ سٹائل نہیں سمجھا سکتا کہ کتنا پر اثر تھا، لیکن وہ ویڈیوز دیکھے گا تو وہ اسی طرح ہی ہے جس طرح آج کے دور کا انسان ہے۔ تو یہ اللہ نے ایک اتنا زبردست ہمیں ذریعہ دیا ہے ویڈیوز والا کہ آپ کی صحیح معنوں میں آپ زندہ باد رہ سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا برائی میں بھی پھر آپ زندہ رہیں گے۔ ہاں یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے، جس طرح آپ اچھائی میں زندہ رہیں گے نا تو برائی میں بھی آپ نے زندہ رہنا ہے۔ تو مختصر یہ ہے کہ اس طرح کے الفاظ کو یوز کرنا کوئی شرک والا معاملہ نہیں ہے، یہ اللہ کے مقابلے پر نہیں ہو رہے ہوتے ہیں، یہ اس کو اسی فارم میں لیا جائے گا جو مستعمل کسی زبان میں اس کا معنی لیا جاتا ہے۔ اگر خود کسی نے زبردستی اس کو کچھ اپنا لقمہ اس کے منہ میں ڈالنا ہے، پھر تو آپ کوئی بھی چیز لیں نا، وہ تو لوگ آپ کی مخالفت کریں گے۔ آپ دیکھ لینا کوئی شخص کہنا جی میں نے قرآن ختم کیا آج، لوگ اس پہ فتویٰ لگاتے ہیں جی قرآن تو ختم ہی نہیں ہو سکتا۔ یار وہ ختم سے مراد یہ کہہ رہا ہے کہ دنیا سے ختم کیا ہے، تو پہلی بات ہے کہ دنیا سے کوئی ختم ہی نہیں کر سکتا، اس پہ کون سا آپ کر رہے ہیں، وہ تو اللہ نے فات کا ذمہ لیا ہے۔ ختم سے مراد وہ کمپلیٹ، وہ کہتے ہیں نہیں آپ ختم قرآن کی بجائے نا آپ یہ کہا کریں کہ قرآن مکمل ہوا ہے۔ تو اس میں بھی میں آپ کو پھکی دے دیتا ہوں، قرآن آج مکمل ہوا ہے، قرآن تو 1400 سال پہلے کا مکمل ہوا ہے۔ آئے خائے 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 تسی جیڑا جملہ بولو گے نا میں اوڈا وڈا آلو فٹ کراں گا۔ مکمل بھی نہیں کہہ سکتے، قرآن سے پہلے تو مکمل ہویا ہے، تو ہن مکمل کیتا ہے قرآن، ٹھیک۔ تو وہ کہیں گے نہیں کہنے کا مطلب یہ نہیں، تو سر ختم قرآن والے کا بھی کوئی ایسا مطلب نہیں ہوتا کہ قرآن ختم ہو گیا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تکمیل قرآن، تو تکمیل تو سر 1400 سال پہلے ہو چکی ہوئی ہے،
آپ نے کون سی تکمیل قرآن کی ہے؟ آپ تو اس کا مطلب ختم نبوت کو نہیں مانتے، اگے پھر اگے قرآن فٹ کرو نا، بے شمار۔ تو یہ الفاظ کی جو جنگیں ہیں نا، ان سے باہر نکلیں۔ جو ریناؤنڈ مستعمل الفاظ معاشرے کے اندر چل رہے ہیں، اس کی بنیاد کے اوپر آپ جو ہے نا عقائد و نظریات رکھیں۔ ٹھیک ہو گئے؟ جزاک اللہ۔